گھر میں بے برکتی، بے سکونی، عجیب طرح کا شور، شوہر سے بات پہ جھگڑا، کوئی بات نہ ہونے کے باوجود بس بیٹھے بیٹھے ہی کوئی ایسی بات جو دل کو لگ جاتی ہے، جو بری لگ جاتی ہے، اور اس سے گھر کا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس کی وجوہات پر جو ہے نا وہ روشنی ڈالیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور اس کو ہم کیسے مینیج کریں یا اس کا ہم حل کیسے نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ اور زندگی کے سفر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے تھمبنیل پہ، کہ ہم لوگوں کو نا بعض دفعہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں عجیب طرح کا شور، بے چینی اور عجیب طرح کا ہمیں شور سا محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور ان کا شور ہے، اور عجیب طرح سے بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ بے برکتی اس حساب سے کہ چیز ہونے کے باوجود دل کو سکون نہیں ہوتا، یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز کم ہے، یا مطلب ہمیں اور چاہیے، یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے کچن کی چیزوں میں نا ابھی ہمارے پورے ایک ہفتے کا راشن کھلا ہوتا ہے، مطلب کھلا ڈولا جسے کہہ لیتے ہیں، کہ ہم ایک ہفتہ جو ہے نا وہ بہت اچھے سے گزار سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہوتا ہے ہائے یہ ختم ہو جانا، یہ اب کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یا پھر اس کے علاوہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں بیٹھتے ہیں، یا سب لوگ مطلب فیملی میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو مطلب اتنی اہم ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو لے کر ایسے ہی بحث ہو جاتی ہے، اور وہ بحث پھر اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ بات کرنا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ نارمل ہیں، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں، کوئی بھی ہونا ان کے گھروں میں یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم یہ بلیم کریں کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ کسی کی نظر لگ گئی ہے، یا ہمیں کوئی کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں نا ہمارے اپنے دماغ کا فطور ہوتی ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ صبح اٹھیں، اپنے دن کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے گزاریں کہ آپ کی صبح کے جو ہے نا کم از کم 2 گھنٹے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں گزریں۔ اس سے جو ہے نا بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا، آپ کے رزق میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے ہر چیز میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیں گے۔ ہم لوگ 12 گھنٹے، 16 گھنٹے یا 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، میرے جو بھائی باہر کام کر رہے ہیں یا جن کے اپنے بزنس ہے وہ بھی، ہم خواتین 22 گھنٹے، 18 گھنٹے، یا جب بھی ہمیں ہمارے گھر میں کسی کو ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم اسے میسر ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے جو ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنے ذہن سے نکالنے کے لیے نا آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے نماز تو اپنے وقت پہ ادا کرنی ہے، وہ تو مسٹ ہے نا۔ اس کے لیے میرے خیال میں کسی مسلمان کو ہمیں جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو مسلمان ہے نا تو اس کی زندگی میں نماز جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ نماز کو چھوڑ سکتا ہے یا اس سے منہ موڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے ذکر اذکار کا جو ہے نا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں۔ آپ خود کو جو ہے نا وہ کم از کم صبح کے 2 گھنٹے، تہجد سے لے کے فجر تک 2 گھنٹے ایسے بنائیں جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے ہوں۔ اس میں آپ اپنے اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، اللہ میں یہ چاہتی ہوں، یا مجھے یہ چیز جو ہے اس کی ضرورت ہے، تو اللہ پاک جو ہے نا وہ کبھی آپ کو ناکام نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ چیزیں اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ لازم کر لیں۔ کیوں دیکھیں، ہم اپنے سے بڑوں، اپنے سے عہدے والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جو ہے نا وہ ہم محنت بھی کرتے ہیں، ان کی منت سماجت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نا اللہ پاک سے جو اوکے بیٹا جو اس چیز کا سارا جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں یہ سارا کار و مدار ہے، ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ نا
اگر آپ لوگوں کو یہ سب فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کوئی کر سکتا ہے، تو آپ اس کے پاس چلے جائیں جس نے سب کچھ بنایا ہے، اس کو بتا دیں کہ اللہ میرے دل میں یہ وہم، یہ وسوسے آ رہے ہیں، میں تیرے پاس آ گئی ہوں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو یا اللہ پاک تم میرے دل سے یہ وسوسے نکال دے، کیونکہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ اپنے علاوہ کسی انسان، کسی چیز کا، کسی بھی چیز کا خوف میرے دل میں نہ آنے دینا۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا، اس سے آپ کا گھر بھی پرسکون رہے گا، آپ کے رشتے بھی آپ کی قدر کریں گے، اور آپ کی جو پریشانیاں، جو مصیبتیں ہیں، وہ بھی جو ہے نا ان کا حل اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ ضرور نکالے گی۔